کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف کر رہے ہیں، تو آیت نمبر 23-24 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 23. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. اور اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. تو اگر آپ یہ آیت دونوں دیکھیں اس وقت، تو بیچ میں جو یہ آیات آئی ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہم قصہ پڑھ رہے تھے اور واقعات دیکھ رہے تھے اصحاب کہف کے، تو ان کا تعلق اس سے نہیں ہے، یعنی اصحاب کا تعلق نہیں ہے اصحاب کہف کا. تو اس کا تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات فرمائی کہ جب بھی کوئی کام تمہیں کل کرنا ہو تو اس کے لیے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ ضرور کہا کرو، اس کے بغیر کوئی بات نہ کیا کرو. تو اب تھوڑا سا ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں. روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے. تو یہ سوالات اس سورہ کے نزول کا باعث بنے. میں نے جب شروع میں آپ کو سورہ کہف کرائی تھی تب بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ، کہیں پر آتا ہے مشرکین مکہ کا نام آتا ہے، کہیں پہ یہودیوں کا آتا ہے. تو جو زیادہ تر یعنی رائے ملتی ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ملتی ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب انہوں نے یہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے ان سوالات کا جواب کل دے دوں گا. یہ بات کہی. کس بھروسے پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تو آتے رہتے ہیں آیات کے نزول کے حوالے سے نا، قرآن کے نزول کے حوالے سے، تو وہ جب آئیں گے تو میں ان سے یہ سوالات پوچھ لوں گا اور میں جواب دے دوں گا، جس سے کہ ایک حقیقت واضح ہو جائے گی. آپ کو تو پتہ ہے نا مشرکین مکہ کیوں پوچھتے تھے، تاکہ دیکھیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں ان کو جوابات آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ ریزن تھا نا. تو ان کو لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں جب چاہوں گا میں یہ سوال پوچھ لوں گا. اب ہوا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 دن گزر گئے اور جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے. اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ کیفیت سے گزرنے لگے، اور باقی جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھی مذاق اڑانے کا موقع ایک ہاتھ آ گیا، اور کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں کل ہی اس کا جواب دے دوں گا. تو کل کیا، یہ تو 15 دن تقریباً گزر چکے اور آپ کے پاس کوئی جواب اس کا موجود نہیں ہے، اور آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہے. تو یہ کیسی بات ہے نا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 15 دن کے بعد جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ان آیات کے نزول کے ساتھ آئے. اب آپ اگر آیات دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کل میں کام کر لوں گا، تم نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اور اگر تم سے بھول ہو گئی، زبان سے تمہیں نکل گیا، تو پھر یہ دعا کرو. کیا دعا ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. مجھے امید ہے کہ اللہ رشد سے قریب میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی رشد یہ کہ سمجھ، عقل، حکمت، سمجھ بوجھ کے قریب میری گائیڈنس اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. تو اس سے ہمیں ابھی ہم آگے اس کو مختلف اینگل سے اس کو دیکھیں گے اس آیت کو، لیکن کچھ ہم اپنے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی ایک کام کا ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہے، چاہے وہ
کسی بھی نوعیت کا دنیاوی کام ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے نا کہ نہ کوئی اچھا ہے نہ برا ہے، بس ایک دنیاوی کام ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارا ارادہ ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، دو ارادے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ایک اجازت نامہ آ جاتا ہے، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی مراد یہ کہ میرا بھی ارادہ ہے اور میرا ارادہ اگر اللہ کے ارادے کے ساتھ میچ کر گیا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ انسان کا اپنے سے بھروسہ یا توکل ہٹ کے اللہ پہ ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے اس کا نا۔ ابھی فائدے بھی اس کے دیکھیں گے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ کیا مراد ہے اس بات سے کہ اگر میرا ارادہ ہر چیز ہوتی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی قول کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اگر میرا ارادہ سب کچھ ہوتا اور اللہ کا وجود موجود نہیں ہوتا تو میرا ارادہ جو تھا یا جو میری خواہش تھی تو وہی پوری ہونی چاہیے تھی نا، جبکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سب جانتے ہیں آپ لوگ کتنی آپ لوگوں کی خواہشات ہوں گی یا کتنے آپ کے ارادے ہوں گے، آپ نے سوچا ہوگا میں ایسا اور ویسا اور یوں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کروں، لیکن ہر ایک آپ کا ارادہ پائے تکمیل تک تو نہیں پہنچا ہے نا۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہ پتہ چلی کہ ہر کام میں میری مرضی نہیں بلکہ اللہ ایک ذات ہے، جو اللہ ایک ہمارا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، ہمارا رب ہے، جس کی مرضی ہمارے ارادوں کے اوپر ڈومیننٹ رہتی ہے، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ہمارے ارادوں کو کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہے، ہم نہیں ڈومینیٹ کر سکتے۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج وہ جس کام کا عزم کر رہا ہے، عزم ارادے سمجھیے ایک سٹیپ اور زیادہ ہے، پکی بات کر رہا ہے کہ میں ضرور یہ کام کروں گا، تو اس کو اس کام کی توفیق بھی اللہ کے اذن سے ملتی ہے کہ نہیں؟ اس بات کو بھی غور سے سمجھیے، بہت گہری بات ہے۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا اذن بھی ہوگا تب وہ چیز پائے تکمیل تک پہنچے گی، اور ایک ارادہ جو انسان کا ہوگا وہ تو ایک دل میں ہی ہوگا۔ پھر توفیق بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی دیتا ہے بندوں کو، یعنی اچھے بھی کاموں کی توفیق لاکھ کو ارادہ کرے لیکن توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، اس لیے کیا کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، نہیں کوئی توفیق مگر اللہ کی۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے کی زیادہ توفیق دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک توفیق دے دیتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی توفیق۔ تو یہ تمام چیزوں میں بھی اللہ ہی کا جو اذن ہے، اور یہ بات آپ کو پتہ ہے، یہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اپنا دل قرآن کے لیے کھولتا ہے اس کو توفیق مل جاتی ہے، سمپل بات، وہ تو ایک الگ ایک چین ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اور بات دیکھیے کہ اگر ہم اپنے فیوچر کو دیکھیں تو مستقبل کے اوپر ایک غیب کا پردہ پڑا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں کچھ فیوچر کے بارے میں نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا ہے، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور جو فیوچر ہمارا ہے جس کے لیے ہم کوئی عزم کر رہے ہیں، ہم کوئی ارادہ کر رہے ہیں یا ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں، وہ ایک بند دروازہ ہے، اور اس کی جو کی ہے اس دروازے کو کھولنے کی وہ اللہ کے پاس ہے، وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، اور کوئی اس کمرے میں جھانک نہیں سکتا ہے، کوئی اس کمرے میں انٹر نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، یا اللہ نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایون اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی رسول بھی، کوئی نبی بھی اس دروازے میں نہیں جھانک کے کوئی بات بتا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود قرآن میں فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہنی سکون، جو میں نے بات بتائی تھی نا اس کو میں ذرا مختلف طریقے سے بتا رہی ہوں کہ اپنے ذہنی سکون کے لیے انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ہوتا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا توکل یا بھروسہ اپنے سے ہٹ کے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف توکل ہوتا ہے تو انسان اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاتا ہے، بڑا اس کو چین مل جاتا ہے کہ بس میں نے انشاءاللہ کہا ہے، اب اللہ اس کا مالک ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے انشاءاللہ کے ورڈ کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ جب کوئی کام نہیں کرنا ہے تو اس کی توجہ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، یعنی مراد کیا ہے کہ مشکل ہی ہے اب یہ کام ہوگا نا، یعنی اب مشکل ہے ہم یہ وعدہ پورا کریں تو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں اپنے کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت بڑی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے یہ کسی کو ٹالنے کا جملہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے
کہ جیسے کوئی آپ کے بہت پیچھے پڑا ہے نا کسی بھی بات کے لیے, جیسے آپ سے کہہ رہا ہے فلاں چیز مجھے دے دیجئے, یا آپ سے بار بار کچھ پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے, تو اگر کچھ لوگوں کو نہیں دینا ہوتا تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں انشاءاللہ. اس سے کیا مراد ہو جاتی ہے یہ کہنے سے کہ دوسرا انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ دے دیں گے تمہیں, دیکھیں گے دے دیں گے, ٹال دیں گے, اور دوسرے آدمی بھروسہ کر لیتا ہے کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے. ایگزیکٹلی لیکن ہمارے یہاں یہ یوز کیا جاتا ہے باقاعدہ, یہ چیز ہوتی ہے انشاءاللہ کا ورڈ. تو یہ اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. نیت ہی خراب ہے, وہ جو جھوٹ ہے نا وہ مقصد کیا ہے, نیت ہی خراب ہے یہ, اور اللہ کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بات کیا ہوتی ہے کہ جب اگر کام جو ہے جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں اور وہ کام آپ کے بالکل مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے, میں تو کہا نا ارادہ بعض دفعہ میچ بھی کرتا ہے انسان کا, تو کیا ہوتا ہے فوراً انسان اپنے پہ نہیں بھروسہ کرتا نا, وہ سوچتا ہے میں نے انشاءاللہ کہا تھا تو اللہ کی وجہ سے یہ کام ہوا, وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر یہ کام ہو گیا, اور یہ چیز انسان کو اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے, وہ اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیتا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سینگ ہے کہ there are many slips between your lips and a cup of tea. یعنی مراد یہ کہ ایک چائے کا جو کپ آپ سمجھے سامنے رکھا ہوا ہے اس کو ہونٹوں تک لانا بھی ایک کام ہے. بیچ میں آپ کا ہاتھ ہل سکتا ہے, چائے گر سکتی ہے, آپ جل سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بھی آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں, تب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا, ٹیبل پہ چائے گر سکتی ہے, میٹ خراب ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ کتنی چھوٹی سی بھی چیز ہے نا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آسان نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ چائے کی ہم نے مثال لی, میں یہ گلاس اٹھاتی ہوں, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ویسے تو میں روز اٹھاتی ہوں, یعنی اپنے گھر میں اٹھاتی ہوں روز, یا یہاں پر جب کلاس ہوتی ہے تب اٹھاتی ہوں, تو الحمدللہ نہیں ہوتا کچھ, لیکن ہونے کو ہو بھی سکتا ہے. میں گلاس اٹھاؤں, ہو سکتا ہے پانی گر جائے, ہو سکتا ہے یہ میٹ گر جائے, ہو سکتا ہے یہاں سارا گر جائے, ہو سکتا ہے گلاس سلپ ہو کے نیچے گر جائے. تو پتہ کیا چلا, اندیشے بہت چیزوں میں کافی سارے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کاموں کو خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ تو میں نے بہت چھوٹی مثال آپ کو چائے کی یا ایک سینگ ہے تو میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. آپ مختلف مثالیں اپنے اور کے حوالے سے دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے نکل کر آئیں, اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو اور مجھے وقت پہ یہاں پر پہنچا دیا, ایسا ہے نا, کتنا اللہ کا کرم ہے. میں اپنے لیے اگر سوچوں تو آج میں اپنے معمول کے ٹائم سے تھوڑا لیٹ نکلی, فار سم ریزن, کوئی مصروفیات کی وجہ سے, تو لیٹ نکلی. اب جب میں لیٹ نکلی تو میں راستے میں یہی سوچتی ہوئی اور دعا کرتی آ رہی تھی کوئی مجھے جیم نہ مل جائے یا کوئی سگنل نہ مل جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 منٹ پہلے ہی پہنچا دیا, جو کہ میں نہیں سمجھ رہی تھی. تو راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا نا, اللہ نہ کرے, شکر ہے وہ تو ڈرائیور کو تو کبھی نہیں کہنا چاہیے تیز گاڑی چلاؤ ایسے موقع پہ, آپ کو پتا ہے نا, پھر وہ تو ایکسیڈنٹ ہی کرے گا. تو لیکن بتانا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ایک آنے پر بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, کچھ بھی ریزن ہو جائے, کوئی 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں کوئی اپنی مجبوری سے, تو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنے ہی ٹائم میں اللہ آپ کو پہنچا دے تو پہنچا دے, مطلب ایک فکر اور ٹینشن ہو جاتی ہے. تو یہی والی چیز ہے کہ یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے معاملات کو تو ویسے ہی پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی بیٹھی, یہ ٹاپک آیا تو مجھے اس بات کا خیال آیا یا اس نعمت کا احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے وقت پہ پہنچا دیا, ورنہ میں شاید بھول بھی جاؤں, بھول بھی گئی تھی اور آگے بھی بھول جاؤں گی نا, بس کہوں گی ٹھیک ہے پہنچ گئی تھی, صحیح ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ ہمیں یہ چیز جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے, ورنہ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا گھر سے یہاں آنے کے لیے 15 منٹ یا 10 منٹ کا تو راستہ ہے, تو کیا مطلب, کیا پرابلم ہے, پہنچنا تو تھا ہی نا, یہ سوچنے لگتے ہیں ہم. ایک اور بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ کہا اور آپ کی مرضی کا کام, آپ کے ارادے کا کام, آپ کے عزم کا کام اس کے مطابق نہیں ہوا, تو انسان تھوڑی دیر کو تو افسوس کرتا ہے, لیکن وہ مستقل طور پہ اس کو غم کا یا ڈپریشن کا ذریعہ نہیں بناتا. وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ جو مایوسی ہوتی ہے, رنج و غم ہوتا ہے یا اداسی ہوتی ہے, اس کا وہ شکار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری اور مصلحت تھی کہ یہ کام نہیں ہوا, میں نے انشاءاللہ تو کہا تھا. انشاءاللہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, نہیں ہوا تو اللہ کی کوئی بہتری ہے. اور ایک اور پازیٹیو فیلنگ آتی ہے جو کہ اور آپ سمجھیے کہ جتنا انسان ترقی کرتا ہے قرآن میں, جتنا زیادہ ڈیپتھ میں جاتا ہے, حکمت اس کے اندر آتی ہے, تو اور باتیں کیا سوچنے لگتا ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اچھی چیز دینا چاہ رہا تھا,
تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرا نہیں پائے تکمیل تک پہنچایا. تو انسان کے اندر دوبارہ سے ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. ایک اور بات آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہم غیب کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے نا, کہ جو غیب رسولوں کو نہیں دیا گیا, انبیاء کو نہیں دیا گیا, ان کو نہیں پتا تھا کل کیا ہونے والا ہے. اس میں آپ مثال ایک میں آپ کو دیتی ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کی. آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا. وہاں پہ کیا آپ کا حال ہوا کہ جب وہاں گئے تو مشرکین نے آپ کو ایک تو بالکل کوئی خاطر خواہ کوئی آپ کو ویلکم نہیں کیا. بعض مشرکین نے آگے بڑھ کر آپ کو اتنے پتھر مارے کہ جو کہ آپ کے پیر مبارک جو ہے وہ جو جوتے تھے آپ کے وہ خون سے بھر گئے. اتنا زیادہ آپ کو تنگ کیا, اتنا زیادہ آپ کو پریشان کیا. پیچھے یعنی آپ آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے آپ کے جو ہے نا وہ پتھر مارتے جاتے تھے, اور کہیں پر بھی روک کے آپ کو تبلیغ نہیں کرنے دی. جہاں آپ تبلیغ کرتے تھے وہاں آ کے شور مچانا شروع کر دیتے تھے یا آپ کو پریشان کرتے تھے. اب آپ بتائیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پیش کی اطلاع ہوتی, غیب کا علم ہوتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ سفر نہ کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا. تو انشاءاللہ کہنے کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں جو کہ ہمیں آزمائشیں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں. کہ یہ چیز بھی ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ انشاءاللہ کہنے سے کوئی آزمائش ہی نہیں آئے گی ہمارے اوپر. یہ بھی بات پتہ لگ گئی نا کہ اللہ پہ بلیم نہیں ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ کہنے کے بعد. ایک اور بات یہی ہے کہ ہاں ایک بات ضرور اچھی ہے کہ انسان جب مستقبل کا ارادہ کرے تو آپ اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ میرا ارادہ ہے قرآن کا کورس کرنے کا, تو میرے لیے آسانی کر دے. کوئی دنیاوی بھی چیز ہے, آپ کے کوئی بچے کا کوئی کہیں پہ یونی میں ایڈمیشن ہے یا کوئی اچھی جاب کی کوئی آفر ہے, تو آپ ضرور اس کے مستقبل کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری اور مصلحت ہے تو یہ جاب اس کی ہو جائے. اس سے بڑھ کے دعا سے بڑھ کے ایک اور چیز جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی جو کہ سنت سے ثابت ہے, وہ کیا ہے کہ مباح کاموں میں استخارہ کر لینا. مثال کے طور پہ 2 آفرز ہیں آپ کے بیٹے کے لیے, آپ اس میں استخارہ اس سے کروا لیجئے. شادی بیاہ کے معاملات ہیں, آپ استخارہ کروا لیجئے. 2 گھر آپ کو ان میں سے بٹوین 2 گھروں میں آپ کنفیوز ہیں کہ کون سا گھر خریدیں, آپ اس میں استخارہ کروا لیں. کوئی زمین ایسی ہے 2 جگہ, ایک ڈیفنس میں ہے اور ایک مثال کے طور پہ نارتھ ناظم آباد میں, آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی کیا کریں, آپ کنفیوز ہیں, آپ استخارہ کر لیں. تو دعا بھی کر لیں, استخارہ بھی کر لیں. استخارہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ دعائیں باقاعدہ آپ نے سکھائی ہیں. تو اتنی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا اذن اور اللہ تعالیٰ سے آپ ایک طرح سے نا یہ سمجھ لیجئے کہ گائیڈنس ایک اللہ کی آپ لے لیتے ہیں. اچھا دوسرے, اب ہم اس کو سم اپ کر لیں اس بات کو, تو یہ کہ انشاءاللہ کہنا انسان کبھی نہ بھولے. نمبر 1 یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق اس آیت میں موجود ہے, اور اس یقین کے ساتھ کہ ایک میرا ارادہ ہے, ایک میری چاہت ہے, اور ایک اللہ کا ارادہ ہے, ایک اللہ کی چاہت ہے. ہوگا وہی جو اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کی چاہت ہے, اس پر یقین انسان رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کے اوپر بھی کنوکشن کے ساتھ سوچے اللہ کی بہتری ہوگی, اللہ کا اذن ہوگا, مشیت ہوگی, اللہ کی مرضی ہوگی, میری بہتری اس کام میں ہوگی, یہ کام ہو جائے گا. اگر اللہ کی بہتری نہیں ہو تو نہیں کام ہوگا. تو اس سے یہ کہ یہ چیز انسان اس کے بارے میں پرسکون رہے. ایک اور بات یہ کہ انشاءاللہ اس لیے بھی کہنا ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کا کوئی علم نہیں ہے, ہم نہیں جانتے اپنے فیوچر کے بارے میں, اور فیوچر مکمل طور پہ اللہ کے ہاتھ میں. تو انشاءاللہ کہنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے. اب آگے ہم جو آیت دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے, اگلی آیت نمبر جو 24 ہے, کہ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی اور تم نے بہت ہی دعوے کے ساتھ کہہ دیا کہ کل یہ میں کام کروں گا, تو اب تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اب جو میرا یہ معاملہ ہے جو پیش نظر میرے ہے, تو اللہ تعالیٰ تو مجھے قریب ترین بات کی طرف یعنی حکمت کی بات کی طرف تو میری رہنمائی کر دے. یعنی اب تم کہہ لو ایسی بات, دعا مانگ لو. تو ہمارے لیے بھی سبق کیا ملا کہ اگر ہم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم اتنا بعض دفعہ دین پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں, لیکن میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے کوئی گروپس بھی ہیں, دینی گروپس بھی ہیں, ان میں جیسے کچھ بات ہوتی ہے کبھی, یعنی میں سبھی کو اس میں شامل کر کے کہہ رہی ہوں, تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی فیوچر کی بات ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا جو ہے وہ جواب اس میں انشاءاللہ ہے یا ماشاءاللہ ہے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے نا کہ ہم چیزوں میں ماشاءاللہ کہہ دیں, کوئی چیز اچھی لگے, فیوچر کی بات ہو تو ہم انشاءاللہ کہہ دیں. تو بعض دفعہ نا یہ شیطان بھی انسان کو اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان چیزوں کو محو کروا دیتا ہے, بھلا دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے دنیا کے ریمارکس دیں, ہم کہیں ویری ویری انٹرسٹنگ, ویری نائس, ویری گڈ, اور لکس ٹیمپٹنگ, کچھ بھی آپ اٹریکٹیو, جیسے کامنٹس دیتے ہیں نا ہم چیزوں پہ, کسی نے کوئی مثال کے طور پہ واٹس ایپ میں کوئی ویڈیو بھیجی, کوئی کارآمد ویڈیو بھیجی, یا یہ کہ کوئی کسی کا درس لیکچر بھیجا, کچھ بھی بھیجا, تو یا یہ کہ کسی نے کوئی ارادہ یہ کیا کہ ہم کوئی کلاس کریں گے یا کچھ بھی اس طرح کی بات, تو ہمیں کیا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ضرور اس میں جب بھی بات کو آگے کریں, یعنی عام ورڈ آف ماؤتھ سے کریں تب بھی انشاءاللہ کہیں, لکھنے میں بھی کریں تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ ہم ہر بات میں جو ہے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کا ورڈ ضرور استعمال کریں. اور ایک اور بات کیا ہے اس سے پتہ چل رہی ہے ہمیں, اگر مثال کے طور پہ ہمارے زبان سے یا ہمارے منہ سے ایک ابھی عادت نہیں پڑی اور ہم انشاءاللہ کہنا بھول گئے, اب بعد میں ریگریٹ ہو رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے, تو پھر یہی دعا مانگ لیں جو یہاں پہ دعا آ رہی ہے کہ این یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشد. آپ چاہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں اتنی یہاں سے, این یہدینی سے, یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عسا بھی کر سکتے ہیں وہ, عسا این یہدینی, عسا کا مطلب ہے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب ترین بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا جو میں انشاءاللہ کہنا بھول گئی. تو سمپل اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس کو امپلیمنٹ کریں, میں بھی اس دعا کو امپلیمنٹ کروں. یہ ایسے ہی نہیں دعا لکھ دی گئی ہے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا آپ مانگا کریں نا, آپ نے نہیں کہا انشاءاللہ, نعوذ باللہ, انہوں نے تو ایک دفعہ نہیں کہا. ہم تو اتنا, میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, قرآن سے قریب ہونے کے باوجود بھول جاتے ہیں. عام بات چیت ہم کر رہے ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں. ہم بعض دفعہ, یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں, بکس کے آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم جب آپ آرڈر دے رہے ہیں پرنٹر کو, تو کم سے کم جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ تو یہ لکھ دیں انشاءاللہ. ہم بھول جاتے ہیں, نہیں خیال رہتا نا کہ یہ لکھ دیں کہ بھئی اتنا آرڈر ہے, مثال کے طور پہ انشاءاللہ آپ یعنی آرڈر لے لیں, نہیں خیال رہتا, شیطان بھلوا دیتا ہے. تو یہ اب ہمیں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کم سے کم دل میں یہ دعا دوبارہ سے مانگ لیں, اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک طرح سے سمجھ لیجیے آپ, انشاءاللہ نہ کہنے کا.